السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کندھیلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی آپ بیتی میں اپنی ذات سے متعلق ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر سے واپسی پر جب میں ریل گاڑی سے اترا تو سخت پیاس محسوس ہوئی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، لہذا پیاس کافی شدید تھی۔ پلیٹ فارم کے کنارے ایک سیک کی دکان تھی جس میں مختلف رنگ کے شربت تھے۔ میں دکان پر گیا اور ایک ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ فلاں شربت دے دو۔ سکھ نے مجھے اوپر سے نیچے تک بڑی غور سے دیکھا اور سخت انداز میں بولا، جاؤ، یہاں سے کوئی شربت وربت نہیں ملے گا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ پیسے دے کر لے رہا ہوں، کوئی فری کا تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ یہ سکھ بڑا حاسد قسم کا انسان ہے۔ اس زمانے میں انگریزوں نے جو مسلم اور غیر مسلم میں نفرت کرائی تھی، میں نے سوچا اس کا ہی کچھ اثر ہے، چنانچہ میں بہر آ گیا۔ جو صاحب مجھے لینے آئے تھے، میں نے یہ واقعہ ان سے نقل کیا کہ وہ سکھ تو بڑا حاسد ہے، مجھے پیاس لگی ہے اور اس نے شربت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ صاحب مسکرائے اور کہا، حضرت، وہ شربت کی دکان نہیں، شراب کی دکان تھی۔ یہ سن کر میں نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور کہا، الحمدللہ، یا میرے اللہ، تو نے مجھے آج بچا لیا، ورنہ اگر ایک گھونٹ بھی پی لیتا تو میرا کیا ہوتا۔ اور دل ہی دل میں اس سکھ بیچارے کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے شریف آدمی سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے پیارو، تم اگر متقیوں کی سی شکل ہی اختیار کر لو تو بہت سارے خرافات سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامعہ مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں یعنی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسینہ اور جمیلہ تھی۔ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا، لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا، نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ عمائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکی کی دینداری کو یعنی لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ خاطر ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کا فکر نہ کریں۔
1 माह के बाद जादूगर ने लड़के को बताया, आ जाओ अपने पैसे ले जा, तुम्हारा काम किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुंचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा है। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो? जादूगर ने कहा, मुझे कत्ल कर दो वरना 2 कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। उसने पैसे दे दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा। दरिंगना पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया, पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवस्सुत से पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर ने पुलिस को कहा, मार डालो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने दोनों को काजी के पास ले गए। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम इस्तिमदाद बिश्शयातीन के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो इस घर के हिफाजत पर, यानी उस लड़की के घर पर हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन पहले से तादाद में ज्यादा। उसके बाद मैंने रईसुश शयातीन से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहाँ जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े थे। उस दिन के बाद से अब मुझे वो शैतानी गिरोह मारने पर तुले हैं। काजी हैरान हुआ। उसने खतीब साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा, क्या अमल करते हो कि फरिश्ते आपके घर की हिफाजत पर मामूर हैं? उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो खतीब साहब ने कहा कि हमारे घर में सुबह रोजाना सूरह बकरा की तिलावत होती है, और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती हो उस पर जिन्नात और शायातीन असर नहीं कर सकते। नेक खानदान की हिफाजत अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ही ऐसे इंतजाम करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसी तरह फेसबुक पर बहुत कम तहरीरें हैं जिन्हें पढ़कर मैं रो पड़ा। इस तहरीर ने भी मुझे रुला डाला। आओ सुनो। एक दिन मैं और जहर साहब ऑफिस कैंटीन पर बैठे चाय पी रहे थे कि मैंने उनके हमावत के बुझे बुझे से रवैये की वजह पूछी। वो कहने लगे, मुझे आज मरे हुए 3 साल हो गए हैं। मैंने नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा, जहां इस जुमले के साथ ही दुनिया भर की नाक़ाहत उतर आई थी। फिर कहने लगे, मैं हमेशा से बदतमीज रहा हूँ। बचपन में स्कूल जाते हुए जिद, खाना खाते हुए नखरे, वो नहीं ये खाना है, ये नहीं वो खाना है। मुझे नहीं याद कि 5वीं क्लास तक मैंने अपने हाथ से नहाया, खाना खाया, कपड़े पहने या जूतों के तस्मे तक बांधे हूँ। बाप का तो मुझे सिर्फ नाम ही मिला, न कभी उसकी सूरत देखी और न प्यार। भाई का सहारा क्या होता है और बहन की मोहब्बत क्या होती है कुछ मालूम नहीं। प्राइमरी, मिडिल और फिर मैट्रिक तक यही आदत रही कि रात को सोने से पहले किताबें, कापियां, बस्ता, गर्ज तमाम चीजें इधर उधर बिखरी छोड़कर सो जाता था, मगर सुबह आंख खुलते ही देखता कि तमाम चीजें बहुत सलीके से बस्ते में पड़ी हैं और बस्ता बड़ी नफासत से मेज पर पड़ा है। मुझे लाख बार कहा जाता कि दूध पीकर सोना, मगर मैं नहीं पीता था। लेकिन जब सुबह उठता तो लब शीरी और मुंह का जायका बदला होता। पहले पहल तो पता नहीं चलता था, मगर ऐसा ऐसा पता चल गया कि रात को नींद में ही दूध पिला दिया जाता है। रात को कभी आंख खुलती तो देखता कि बारिश हो रही है और मुझ पर कंबल डाल दिया गया है कि सर्दी न लगे। मुझे हमेशा घर में 2 ही चीजों से चिढ़ रही है, एक 11 से 13 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन से, और दूसरी रोटी के किनारों से कि उन पर अक्सर घी लगने से रह जाता था, मगर रोटी के वो सूखे टुकड़े जो मैं उतार देता था ना तो कभी घर से बहर फरोख्त होते देखे और ना ही कूड़ादान में कभी नजर आए।
اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی سلائی مشین کا رخ کرتا جس سے مجھے پیسے مل جاتے۔ جب بھی مجھے کبھی معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپیہ چاہیے تھا۔ میں نے گھر آ کر بتایا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ذرا مزید غور کرنے پر یہ بھی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ سامنے والی سریا کے بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لینا چاہیے۔ میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا لیکن ملتا نہیں تھا۔ پھر میں ڈھونڈتا رہا اور ساتھ پڑھتا بھی رہا۔ ادھر ایف اے مکمل ہوا اور ادھر آفس میں کام مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوری شکر پارے لا کر محلے میں بانٹے۔ ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، پاؤں 4 پیسے لٹکائے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں ماں ماں، اٹھ بھوک لگی ہے۔ میں ماں چیختا رہا، رویا، 1000 منتیں اور ترلے کیے، مگر شاید ماں اب کی بار اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، قبرستان مجھے وہ لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر میں اپنا سارا کام خود کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی عیش اور سکون دیا وہ میری ماں تھی، نکرانی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے زہد کے 2 موٹے موٹے آنسو رخساروں پر بہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور جس کے بھی والدین حیات ہیں سب کے والدین کو ایمان اور صحت کے ساتھ خوش رکھے۔ جن کے والدین وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 290 سال کا ہو گیا تھا مگر آج بھی اپنی بہن کے غم میں روتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی روادات سنی تھی اور ہر بار اسے دلاسا دیتے ہوئے خود رو پڑا تھا۔ ایک کہانی ہے کرم دین کی جو انڈین پنجاب سے ہجرت کر کے میانی میں منتقل ہوا تھا۔ وہ اپنی روادات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا اور لوگ ہجرت کرنے لگے تو دنگے فسادات شروع ہو گئے۔ جہاں ہم مقیم تھے وہاں پہلے ہی سکھوں کی اکثریت تھی، مسلمان گھٹ گھٹ کر جی رہے تھے۔ جو ہی قیام پاکستان کا اعلان ہوا ہم نے کلمہ شکر پڑھا اور ہجرت کر کے نکل پڑے، مگر ہمارے نکلنے سے پہلے ہی میرے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ میری والدہ صاحبہ ہمیں لے کر گھر کے پچھلے دروازے سے نکلی اور بجائے مہاجرین کے گروہ میں شامل ہونے کے وہ فصلوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنے والے ویران راستوں سے ہوتے ہوئے چلنے لگی۔ ہم لوگوں نے ساری رات سفر کیا مگر صبح کے وقت جب ہم ریلوے اسٹیشن سے محض چند کلومیٹر دور تھے تو ہندوؤں اور سکھوں کے ایک گروہ نے ہمیں آ لیا۔ میری والدہ صاحبہ کو خطرہ محسوس ہوا تو ایک پوٹلی جس میں زیور اور قیمتی اشیاء تھی وہ میں نے اٹھا رکھی تھی، وہ مجھ سے میری والدہ نے پکڑی اور میری بہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں تب 14-15 سال کا جوان تھا
اور میری بہن کی عمر 12-13 برس تھی۔ میری ماں نے بہن کو میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اسی سمت میں سیدھے دوڑتے جاؤ، کچھ گاؤں چھوڑ کر مہاجرین کیمپ ہے، وہاں جا کر پناہ لے لو، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہوں۔ میں نے ذرا کم رفتار سے دوڑنا شروع کیا تاکہ میری والدہ ہمارے ساتھ رہ سکے، مگر میری والدہ نے مجھے جھڑکتے ہوئے حکم دیا کہ تیز دوڑو تاکہ تمہاری بہن کی عزت اور زندگی محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی اور میں بہن کی کلائی پکڑ کر سر پر دوڑنے لگا۔ بہت آگے جا کر میں نے مڑ کر دیکھا تو میری والدہ نہر کے پل پر پہنچ چکی تھی۔ پل کو آگے اور پیچھے دونوں سائڈوں سے ہندوؤں لٹیروں نے گھیر لیا تھا۔ میری والدہ نے ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا جیسے آگے جانے کا اشارہ کر رہی ہو، اور پھر خود نہر میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے واپس مڑنے کا سوچا، میری بہن نے بھی کہا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میں اکیلا اتنے لوگوں سے نہیں لڑ پاؤں گا۔ اگر واپس پلٹ گیا تو والدہ کی بات سچی ہو جائے گی، میری بہن کی عزت اور جان بھی چلی جائے گی۔ لہذا میں نے بہن کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑا اور آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب ہم خاردار جھاڑیوں کے ایک جنگل کے قریب پہنچے جس کے اس پار مہاجر کیمپ تھا، تو اتنی دیر میں سکھ لٹیروں کا ایک گروہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہمارے سر پر پہنچ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یا تو میں بچ سکتا ہوں یا میری بہن، لہذا میں نے بہن کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور بہن کو تحکمانہ انداز میں کہا وہ جھاڑیوں میں گھس کر کسی طرح اس پار لگے مہاجر کیمپ میں پہنچے، میں وہاں کیمپ میں اس کا انتظار کروں گا۔ میری بات سن کر میری بہن نے جھاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی اور میں ان 6 گھڑ سواروں سے الجھنے لگا۔ جب 5 سے 7 منٹ گزر گئے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بہن کسی نہ کسی محفوظ راستے پر پہنچ چکی ہوگی، تو میں نے بھی اس گروہ کو چمکا دے کر جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے گھیرنے کے لیے وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر گھوڑوں پر سوار ان خاردار جھاڑیوں میں گھس گیا۔ میں تو انہیں نہ ملا، مگر کسی راہ پر چلتی میری بہن ان کو نظر آ گئی۔ میری بہن کو جب پیچھے دوڑتے گھوڑوں کی آواز سنائی دی تو اس نے وہ راستہ چھوڑ کر جھاڑیوں میں سے گزرنا شروع کر دیا۔ گھوڑ سواروں کا گھوڑوں سمیت جھاڑیوں سے گزرنا ممکن نہ تھا، لہذا لٹیروں نے گھوڑے چھوڑ کر پیدل بھاگنا شروع کر دیا تاکہ میری بہن کو پکڑ سکیں، مگر اللہ تعالیٰ نے میری بہن کی آبرو محفوظ رکھی اور وہ مہاجرین کے کیمپ میں پہنچ گئی اور پہنچتے ہی گر پڑی۔ دوسرے سرے سے میں بھی کیمپ میں داخل ہوا اور اپنی بہن کو ڈھونڈنے لگا۔ جب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہن کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ جھاڑیوں کے کانٹے لگ لگ کر میری بہن کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو چکا ہے۔ جسم پر کپڑا یا پردہ نام کی کوئی چیز نہیں، جسم پر کپڑا یا پردہ نام کی کوئی چیز نہیں، اٹک اٹک کر سانسیں چل رہی ہیں۔ کسی نیک دل خاتون نے میری بہن کے جسم پر اپنا دوپٹہ ڈال دیا، مگر درد اور تکلیف برداشت سے بہر تھی۔ میری بہن نے مجھے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ بھائی میں اب مزید سفر کے قابل نہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو ورنہ مجھے وہ درندے نوچ نوچ کر مار ڈالیں گے۔ بہن کی بات سن کر میری جوانی نے جوش مارا اور میں نے کہا کوئی میری بہن کو چھو بھی نہیں سکتا، میں اس کی جان لے لوں گا، مگر پاس بیٹھے ایک بزرگ نے مجھے بازو سے پکڑ کر کہا جوان حقیقت میں رہ کر بات کر، بچی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پھر وہ لوگ مجھے لاشوں کے ایک انبار کے پاس لے گئے جو عورتیں عزت بچاتے بچاتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، یہاں انہیں ان کے اپنے پیاروں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ میں نے لوگوں کے مشورے کے باوجود بہن کی جان لینے سے انکار کر دیا اور ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ یہاں تک ٹرین آ گئی، لوگ ٹرین میں سوار ہونے لگے، نفسا نفسی
نفسی کا عالم تھا، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ میں کوشش کے باوجود بھی بہن کو اٹھا نہ سکا کیونکہ جسم کا سارا گوشت ادھڑ چکا تھا۔ ہاتھ لگاتے ہی وہ تکلیف سے بلبلا اٹھتی تھی۔ میری بہن نے ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر موت کی بھیک مانگی۔ میں نے ٹرین کی دوسری وصل سنی اور ایک ہی جھٹکے سے بہن کی گردن توڑ دی۔ میں روتے دھوتے ٹرین میں سوار ہو گیا۔ یوں پاکستان کی خاطر میں اپنے ماں باپ اور بہن گنوا کر پاکستان پہنچ گیا، مگر جب یہاں پہنچا تو آنے والا ہر شخص میری طرح اپنوں کو گنوا کر آیا تھا۔ جس کا درد سنا وہ میرے درد پر بھاری تھا۔ ایک عرصے تک میں نے اپنی تکلیف کا کسی سے اظہار نہ کیا۔ میں نے شادی کی، بچے ہوئے، آج میرے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں، مگر مجھے آج بھی بہن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں آج بھی بہن کو یاد کر کے روتا ہوں۔ جب جوان تھا درد سہ لیتا تھا، اکیلا رو لیتا تھا۔ جب بوڑھا ہوں اتنا حوصلہ نہیں رہا تو اب لوگوں سے دکھ بانٹتے ہوئے رو پڑتا ہوں۔ میں نے جس پاکستان کی خاطر اپنے والدین اور بہن کی قربانی دی تھی وہ اسلام کا قلعہ تھا، مگر آج میں جس پاکستان میں ہوں یہاں مسلمان ہی مسلمان کی عزت پامال کر رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو لوٹ رہا ہے اور مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے آج پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے شرم آ جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اس سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔